ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے تصور کی جو صدیوں سے مسلمانوں کے عروج اور زوال سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے بازو مسلم۔ اور یہی وہ کنسیپٹ ہے جس کا علامہ اقبال نے اپنی شہرۂ آفاق نظم شکوہ میں بھی اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ تو آج کل ہم جب مڈ ایسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہمارے ہمسایہ ملک پر امریکہ، اسرائیل اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے مسلمان ملک پر حملہ آور ہیں، تو ایسے میں بازو مسلم کا جو تصور ہے اس کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تصور ہے کیا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ علامہ اقبال نے یہ جو فریز ہے کوئن کیا، بازو مسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ 1930 میں جب الہ آباد میں انہوں نے علامہ نے خطبہ دیا تھا، اس میں انہوں نے ایک اسلامک امہ کا ذکر کیا اور کانسیپٹ کا ذکر کیا، اور بعد میں پھر یہ شکوہ میں انہوں نے اس کا مینشن بھی کیا۔ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ وہ شعر بھی اگر کہیں تو میں پڑھ دوں، وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو اگر قوت بازو مسلم نہ ہوتا تو شاید اللہ کا پیغام بھی ساری دنیا میں نہ پھیلتا۔ صحیح، علامہ یہ سمجھتے تھے، تو ان کی ایک ویژن تھی 1930 سے۔ تو یہ جو ویژن ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم 1930 سے لے کے 2050 تک کا سفر جو ہے بازو مسلم کا، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا، یہ ہم نے کس طرح طے کرنا ہے۔ تو یہ آرٹیکل جو میں نے لکھا وہ اسی اینگل سے لکھا کہ ہم نے اس بازو کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں اگر بازو مسلم آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف ایران میں نظر آ رہا ہے اس وقت، صحیح، باقی یا تو نظر نہیں آ رہا یا باقی جو ہیں ان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ قوت مدافعت ہی نہیں ہے۔ تو یہ دس از اے سیڈ سچویشن۔ اور یہ کانسیپٹ جو تھا یہ 1974 میں جو اسلامک کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، اس میں یہ چیز اٹھائی گئی تھی کہ اب ہم نے امہ کو اٹھانا ہے۔ اس وقت کی ساری جو مسلم لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی لاہور میں اسمبلی ہے، اور انہوں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی بادشاہ مسجد میں جا کے سب نے اکٹھے۔ اور اس وقت صرف 2 لیڈرز تھے جنہوں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کی تھی، ایک شیخ مجیب الرحمان، پھر ہم نے جب بھٹو صاحب نے ریکگنائز کر لیا بنگلہ دیش، تو وہ بھی آ گئے۔ شاہ ایران خود نہیں آئے، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ تو وہ ایک وقت تھا کہ ساری جو مسلم امت تھی وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم نے بازو مسلم کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہ اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے کہ دنیا میں اگر ذلیل و خوار ہیں کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، وہ مسلمان ہی ہیں، وہ چاہے بوسنیا ہو، کشمیر ہو، وہ غزہ ہو، سب جگہ مسلمان ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ قوت بازو نہیں ہے۔ وہ قوت بازو جس نے اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا، اب وہ قوت بازو کمزور ہو چکا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ قوت بازو مسلم سے مراد میٹیریلسٹک پاور بھی ہے اور ساتھ اسپریچولیٹی بھی ہے، علم ہے، ایمان ہے اور احساس ہے، ٹیکنالوجی بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں نا جی، اب تو دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ ریسورس جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا دوسرے ورلڈ پہ۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہے اس وقت، ریسورسز کا ہے یا ڈائریکشن اور لیڈرشپ؟ ڈائریکشن اور لیڈرشپ کا ہے، اور ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا، ٹیکنالوجیکل روڈ میپ کیا ہوگا۔ جس طرح نیوکلیر ہم نے ٹیکنالوجی کا ہم نے روڈ میپ بنایا، ہم نے بام بنا دیا۔ ہم نے جہاز کا فائٹر JF تھنڈر کا روڈ میپ بنایا، ہم نے جہاز بنا لیا۔ پھر ہم نے کہا جی ہم نے ٹینک بنایا، ہم نے وہ روڈ میپ ہم نے ٹینک بنا لیا۔ اگر یہ ساری مسلم امہ جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے ایک بازو مسلم کا کانسیپٹ ڈیولپ کریں کہ جی ہم کس طرح اس بازو کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، کس کے پاس کیا ہے، کسی کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کسی کے پاس نو ہاؤ ہے، اس کو اکٹھا کر کے ہم نے کس طرح ہم مسلم امہ کو اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں ایگزامپل آپ کو دوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ، جو کووڈ کی پیچھے آئی تھی وبا، اس میں 2 ٹرکش سائنٹسٹ تھے جنہوں نے جرمنی میں وہ ویکسین ڈیولپ کی، میاں بیوی نے۔ وہ ویکسین جو ہے وہ فائزر نے ان سے وہ لے کے ساری دنیا میں اربوں ڈالر کمائے۔
کیونکہ وہ جو نو ہاؤ تھی وہ انہوں نے اس کو فیکٹری تک پہنچایا، اس کو پروڈکشن میں پہنچایا اور ساری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. یہ ایک لنکیجز ہم نہیں بنا سکے اسلامک ورلڈ میں کہ یہ ہم نے کس طرح، کہ یہ اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا، انڈسٹری کی دنیا ہے، اس کو ہم نے کس طرح لنک کرنا ہے، نو ہاؤ کو انڈسٹری تک کس طرح پہنچانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اور ماڈرن سائنس کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ایران کا شروع میں نام لیا کہ ایک ایران واحد ملک ہے جو قوت بازو مسلم کا وہ کیا. تو ایران کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتا دیں اور ان کا اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس وقت کیا مقام ہے اور کیا. دیکھیں جی، ان کی اصل میں ان کی بھی اگر دیکھیں تو بریفلی اسپیکنگ وہ 50 کی دہائی میں 51 میں جب محمد مصدق الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر وہاں، تو اس وقت مصدق صاحب کا بھی ایک ویژن تھی، وہ بھی ایک الیکٹڈ لیڈر تھے، پاپولر الیکٹڈ لیڈر تھے. انہوں نے ایک تو آئل کو نیشنلائز کر لیا، گوروں کی چھٹی کر دی، اور وہ ایران کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. اس وقت پاکستان میں لیاقت علی خان ہمارے پرائم منسٹر تھے 47 میں تقسیم کے بعد. تو یہ دو الیکٹڈ مسلم کنٹریز تھیں جن کی الیکٹڈ لیڈرشپ تھی، ان کی ویژن تھی، اور یہ نیشن بلڈنگ پہ ان کا فوکس تھا. تو ان دونوں کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی. جب انہوں نے نیشنلائز کیا تو انہوں نے اپنا مصدق صاحب نے، تو لیاقت علی خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں ورنہ ان کے حالات ہم برے کر دیں گے. لیاقت علی خان ریفیوزڈ. ان کا جی وہ سوورن کنٹری میں نہیں کر سکتا. اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں کو نجات حاصل کی جائے. تو پہلے انہوں نے اس کو اپنا 52 میں لیاقت علی صاحب کا اسیسینیشن ہوئی، اور پھر 53 میں انہوں نے CIA ایکشن ہوا اور مصدق صاحب کو کیپچر کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، جس طرح آج کل وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو ڈالا ہوا ہے، مگر ان کو ایران میں جیل میں ڈال دیا گیا اور شاہ آف ایران کو واپس لانچ کر دیا گیا. یعنی اب شاہ آف ایران جو ہے وہ ایک قسم کے امریکہ کے نمائندے، ایک انسٹرومنٹ، ایک پولیس مین کو انہوں نے وہاں بٹھا دیا، اور جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ کنٹین انہوں نے کر دی. پھر 79 میں جب انقلاب آیا ایران میں، تو انہوں نے بادشاہت جو تھی، صدیوں کی بادشاہت تھی، وہ ختم کر دیا اور پوری قوم کو اٹھایا. اور اس وقت جو ہیومن انڈیکس ہے وہ اسرائیل کے بعد مڈل ایسٹ میں ایران کا ہے. سب سے پڑھے لکھے لوگ وہاں ہیں، انہوں نے اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی ہیں، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے 21st سینچری وار فیئر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے. اور جو 21st سینچری وار فیئر ہے اس میں بہت انہوں نے شو یہ کیا کہ آپ کو بہت زیادہ بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں چاہیے، آپ کو میزائلز چاہیے، آپ کو ڈرونز چاہیے، الیکٹرانک وار فیئر آپ کو کرنی ہے. انہوں نے اور یہ سب انڈیجنس ڈیولپڈ ہیں، انہوں نے خود بنائی ہیں، انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، اپنے لوگوں کو پڑھایا لکھایا بھیجا، اور یہ سب چیزیں انہوں نے خود ڈیولپ کی ہیں. اچھا، پاکستان ایران سے کیا سیکھ سکتا ہے اس سائنس ٹیکنالوجی اور دوسرے ہیومن ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ ہم تو کافی پیچھے ہیں ان سے؟ پیچھے ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. یہ بڑی ہماری کہانی بڑی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ ہم نے 70 کی دہائی میں اپنی ریت سے ہم نے سلیکان بنایا، الیکٹرانک ویفرز بنائے، سولر سیلز بنائے 70 کی دہائی میں. وی ور دا فرسٹ ان ایشیا. ایران نے جب ریولوشن کے بعد جب ان کا سب کچھ گراؤنڈ ہو گیا، ان کو اسپیئر پارٹس آنے بند ہو گئے امریکہ سے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہ جو ساری چیزیں ہم ایران میں بنائیں گے. تو ان کو سلیکان چاہیے تھی، تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ ہمیں مل جائے، ہمیں سلیکان مل جائے تو ہم بڑی جلدی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. مگر پاکستان نے ان کو شیئر نہیں کی ٹیکنالوجی، صحیح. اور ایران کو یہ بڑی شکایت رہی ہے، اسی لیے وہ ہندوستان کی طرف زیادہ ان کا ٹلٹ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے آپ امریکہ کے ایک فون کال پہ لیٹ جاتے ہیں، ہندوستان نہیں لیٹتا. یہ جو بھی ہے وہ نہیں لیٹتا، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتا ہے. تو بیسیکلی پاکستان کا جو فوکس رہا ہے نیشن بلڈنگ کا وہ بریف رہا ہے. ایک تو پہلے 10-11 سال یعنی نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم آگے تھے 70s کی بات کرتے ہیں. اب ہمارا جو رینیسانس کا وہ ہے 60s 70s، آپ کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اس وقت ڈیولپ کر چکے تھے جو آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور ایران نے باقی وہ جیسے کہتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچز، بالکل ادھر سے انہوں نے شروع کیا اور وہ کافی آگے نکل گئے. ابھی بھی ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں. اگر ابھی بھی ہمارے اگر وہ جو چینز کھول دی جائیں، زنجیریں اگر کھول دی جائیں، تو ابھی ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں. دیکھو نا، کیونکہ ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ادارے بھی ہیں. ابھی بھی ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں. کچھ ایسی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں جو ایران کے پاس نہیں ہیں، جس میں نے سلیکان کا ذکر کیا آپ کو. دیکھیں نا، اس طرح کی ہمارے پاس ٹیکنالوجیز ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں.
تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری جو زنجیریں ہیں ان کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے، جو ایران میں نہیں ہے. ان کا جو فوکس ہے وہ نیشن بلڈنگ پہ ہے کہ ہم نے قوم کو اٹھانا ہے. ہمارا فوکس ابھی تک نیشن بلڈنگ پہ نہیں ہے، ہمارا فوکس مخصوص طبقوں کے اوپر ہے. یعنی جو ہمارا ملک ہے وہ اشرافیہ کا ملک ہے، اشرافیہ کے لیے چلتا ہے. دیکھو نا، اگر آپ کے اسکول خراب ہونے کا جی پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیں، باہر پڑھنے بھیج دیں. آپ بیمار ہوتے ہیں، اشرافیہ کے لوگ تو علاج کرنے باہر چلے جاتے ہیں، اپنے ہسپتال نہیں ٹھیک کرتے. ایران میں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا، یہ انہوں نے اپنے ہسپتال ٹھیک کیے، اپنے اسکول ٹھیک کیے، لٹریسی ریٹ اونچا کیا. تو ان کا فوکس نیشن بلڈنگ پہ ہے، ہمارا فوکس نیشن بلڈنگ پہ نہیں ہے، نیشن کو کنٹرول کرنے پہ ہے. یہ فرق ہے. تو اگر ہم یہ کنٹرول، یہ زنجیریں کھول دیں وہ تو ہم بہت جلدی ہم واپس ٹریک پہ آ سکتے ہیں. ہمیں تو ٹریک سے اتارا گیا ہے نا، ہم تو ٹریک پہ تھے، ہمیں ٹریک سے اتارا گیا ہے. تو اب ہمارے لیے ٹریک پہ آنا اتنا مشکل نہیں ہے. اگر نیت ہو، لیڈرشپ صحیح ہو، تو ہم ٹریک پہ بہت جلدی آ سکتے ہیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آج اگر علامہ اقبال ہوتے جی تو وہ اپنے تصور کا قوت بعض و مسلم کو دیکھ کے ان کی کیا فیلنگز ہوتی اور ہم یہ ڈائریکشن کیسے ٹھیک کر سکتے؟ میرا خیال ہے پہلے تو اگر علامہ حیات ہوتے تو بڑے افسردہ ہوتے، خوش بھی ہوتے ایک طریقے سے، کیونکہ آپ نے اس طرح علامہ کا اقبال فارسی میں جو ہے وہ بہت پائے کا ہے اور انہوں نے بڑا اس سے استفادہ کیا. اور جو ڈاکٹر شریعتی تھے انہوں نے علامہ سے بہت کچھ سیکھا، اور جو انقلاب کی جو بنیاد رکھی وہ علامہ کے خیالات پہ ہی رکھی. نہ صرف ایران کی مسلم امہ کی، علامہ نے تو چائنا کا بھی گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابھرنے لگے، وہ بھی انہوں نے وہ پریڈکٹ کیا تھا. تو میرا خیال ہے علامہ اگر ہوتے تو کافی افسردہ ہوتے. مگر جو اب حالات ہیں، جس طرح ایران نے قوت بازو مسلم دکھائی ہے، تو شاید وہ پر امید بھی ہوتے. اور اسی پر امیدی پہ میں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ اب یہ پھر پر امیدی کا وقت ہے کہ ابھی بھی اگر ہم جاگ جائیں اور اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کریں اور سارے مسلم ملک جو ہیں اکٹھے ہوں، تو ہم ابھی بھی ہم واپس ٹریک پہ آ سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں علامہ کے جو ہے نا، علامہ میں ایک روحانیت کا پہلو بھی تھا. اور وہ جو میٹا فزکس جو ہے، جو ان کی تھیسس بھی تھی، میٹا فزکس ان پرشیا، ان کی پی ایچ ڈی تھیسس بھی اسی پہ تھی. انہوں نے بڑا روحانیت کا نا بڑا مطالعہ، بڑا پرزور مطالعہ کیا تھا. اور ظاہری بات ہے یہ جو صوفیزم ہے اور یہ جو روحانیت کا تعلق ہے، اس کا ایران سے بہت تعلق ہے. پھر عرب سے نہیں ہے اتنا، کیونکہ یہ جو باقی مسلمان ممالک پھیلے انکلوڈنگ ہمارے سمیت، یہاں بھی یہ ہمیں صوفی کرام نے ہمیں مسلمان بنایا. صوفی ٹریڈیشنز ہیں. یہاں بھی سب سے بڑا جو مزار ہے علی حجویری داتا گنج بخش کا ہے. اس طرح بے شمار ہر جگہ صوفیز نے پھیلایا. اس وقت صرف 34% مسلمان عرب دنیا میں ہیں، باقی میجورٹیز آؤٹ سائڈ دی عرب ورلڈ. انڈونیشیا میں ہے، ملیشیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ٹرکی میں ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہے. دیکھو نا، بہت ہماری بڑی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، اور وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں بیسیکلی جو مڈل ایسٹ ہے اور اس کا جو تیل ہے، اس سے ایک پرابلم کریٹ ہوا ہے ہمارے لیے بھی اور امہ کے لیے بھی، کہ اس تیل کا جو بینیفیشری وہ کون ہوگا. ہم نے 74 میں جب وہ آئل امبارگو وغیرہ کا سلسلہ چلا تھا، تو اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ اس کی بینیفیشری جو ہیں وہ لوگ ہوں جہاں تیل نکل رہا ہے. مگر اس کا بڑا بھیانک ریئیکشن ہوا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی فوکس ساری دنیا کا وہ تیل پہ زیادہ ہے، صحیح، اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ، لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ کم ہے کمپیریٹیولی اسپیکنگ. ایران ایک واحد ملک ہے مڈل ایسٹ میں جس نے اس ریسورس کو ہیومن ڈیولپمنٹ میں اور نیشن بلڈنگ میں زیادہ استعمال کیا ہے. بینک اکاؤنٹ کھولنے میں یا پراپرٹیاں خریدنے میں یا ویسٹ میں پیسے رکھنے میں نہیں کیا انہوں نے فوکس. صحیح. اور ود آل دا ریسٹرکشنز اینڈ آل دا سینکشنز انہوں نے پھر بھی ڈیولپ کیا ہے اپنے آپ کو، جہاں تک پہنچے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے علامہ جو ہے وہ خوش ہوتے، مگر وہ ساتھ ساتھ پھر تنبیہ کرتے کہ ایک ہو جائیں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. علامہ ضرور کہتے. اور اب وقت ایک آ گیا کہ جتنا ایک سمٹ ہوا تھا 74 میں، وہ دوبارہ ایک سمٹ ہو. مگر افسوس وہ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے اس وقت مسلم ورلڈ میں نظر آتی. وہ ترکی کچھ ہے، طیب اردوغان اس وقت ذرا اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں amongst all the Muslim countries. نہیں، ترکی کے اور طیب اردوغان، عمران خان اور مہاتیر نے ایک دفعہ دوبارہ کوشش کی تھی. بالکل. اور وہ ہمیں اس وقت وہی 74 والی نا تھوڑی سی فیلنگز کچھ اگنائٹ بحال ہوئی تھی. جی ہاں. لیکن وہ پھر عمران خان کی وہ فلائٹ ہی نہیں گئی ادھر. جی ہمیں وہ ریمیٹنسز کا خیال. بالکل. کیوں ہمارے دیکھیں نا، ہم نے اپنے آپ کو اتنا قرض کے نیچے باہر میں ڈال دیا ہے کہ ہم لوگ
وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہماری وہ افورڈیبلٹی نہیں رہی کھڑے ہونے کی، سچ بولنے کی. سچ بولنے کے لیے آپ کو وہ افورڈیبلٹی بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہمارے پاس رہی. تو یہ میرا خیال ہمیں یہ سب کچھ ریوزٹ کرنا چاہیے. اور یہ بہت اچھا اس کا کمبینیشن 70 میں ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، کہ ریسورسز عرب دنیا کے تھے اور نو ہاؤ ہماری تھی. جس طرح وہ بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل بنایا تھا غسان آبدی نے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا. وہ جب عربوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یار تم نے پیسے ان کے بینکوں میں کیوں رکھے ہیں؟ اس نے کہا ہمیں بینکنگ نہیں آتی. اس نے کہا ہمیں تو آتی ہے بھائی، تمہارا پیسہ ہماری نو ہاؤ، ہم دنیا کا ایک بینک بنا، انہوں نے بنا دیا اور چلا دیا. بی سی سی بینک ساری دنیا میں پھیل گیا تھا، ان کو بھی پھر ٹارگٹ کیا گیا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان نے ایک لیڈرشپ رول پلے کیا ہے اور اب بھی کر سکتا ہے، اگر ہماری لیڈرشپ اس اہل ہو، قابل ہو اور ویژنری ہو اور اس کے روٹس ہوں پبلک میں، تب ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم لیڈ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، وہ جو کہتے ہیں کہ زوال کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا اور قومیں دوبارہ اٹھ سکتی ہیں، اور ہم نے یہ تاریخ میں بھی دیکھا ہے. ابھی ایران کی ہم مثال ڈسکس کر رہے تھے، تو ہم بھی پوری امہ ایک دوبارہ سے ایک بہت بڑی پاور بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ ہم اپنا مقصد پہچان لیں، ایک لیڈرشپ کریٹ کر لیں اور روڈ میپ ایک بنائیں جس میں ٹیکنالوجی کا بہت فوکس ہو، کہ ہم نے کس طرح ٹیکنالوجیز ایکوائر کرنی ہے، کس طرح لے کے آگے جانا ہے. ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ، یہ جو فرنٹیئرز ہیں اس وقت وہ ٹیکنالوجی کے فرنٹیئرز ہیں، اور ویسٹ پہ جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کرتا ہے. اور ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بھی ٹیکنالوجسٹ ہیں مگر ان کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نے بے شمار امریکہ میں کام کر کے آیا ہوں، اب میں پاکستان میں کوشش کرتا ہوں کام کر، یہاں مجھے کرنے نہیں دیا جاتا. یہاں میرا مطلب امیر احمد خان نے ڈیلیور کر دیا کیونکہ ان کو موقع ملا. میرے سے ایسے بہت لوگ ہیں جو آتے ہیں بڑی نیت سے کام کرنے کے لیے، مگر یہاں اتنی رکاوٹیں کریٹ کی جاتی ہیں کہ وہ کام کر نہیں پاتے. ناظرین، اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.